بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ اس کام کے لیے، اس چیز کے حصول کے لیے ہم لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ انسان کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو کامیابی کتنی ملتی ہے، دیٹ از کوسچنیبل۔ آج ہم اسی موضوع پہ ایک ٹیکنیک پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ بڑی سائنٹیفک ہے، جو کہ ایک طرح کا سائیکولوجیکل پروسیس ہے۔ اور یہ جو سائیکولوجیکل پروسیس ہے، علم نفسیات سے جو اخذ کیا گیا طریقہ ہے، بڑی سائنٹیفک ہے، بڑا مؤثر ہے۔ اور اس طریقہ کو اڈاپٹ کرنے میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنی عزت کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ اس کا ایک اور بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ سچ پوچھیں تو وہ عزت کرانے سے بھی زیادہ بڑا بینیفٹ ہے، اور وہ ہے اپنے اندر بہتری لانا۔ یہ سارا لیکن ہوگا ایک سائیکولوجیکل پروسیس کے ذریعے سے کہ جو پیچیدہ نہیں ہے، وچ از ناٹ کمپلیکیٹڈ، جو کہ اس طرح کا ہے کہ ایک انسان کے جو محض کامن سینس ہی رکھتا ہو، وہ انسان اس کو فالو کر کے تو بہتر نتائج اخذ کر سکتا ہے، بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت سینس ہونا جو ہے وہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو بات بننے والی نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں تھوڑا سینس ہونا لازم ہے، بلکہ تھوڑی ایفرٹ بھی لازم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میجک سٹک سے کوئی کام نہیں ہوتا، کسی انسان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، کسی کے پاس الادین کا چراغ نہیں ہوتا۔ تھوڑی ایفرٹ تو بہرحال کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ تھوڑی ایفرٹ کی بات ہی ہے، تھوڑی ایفرٹ ہی ہے۔ یہ تھوڑا ایک لیوریج مہیا ہوگا اس ٹیکنیک کے ذریعے سے، اور باقی انشاءاللہ نتائج پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کہلواتی ہے سیلف امیج۔ کیا جی؟ سیلف امیج۔ یہ سیلف امیج کیا ہوتا ہے جی؟ سیلف امیج سائیکالوجی، سیلف امیج سائیکالوجی یہ کہتی ہے، بڑا پروون، ٹیسٹڈ ٹائم اینڈ اگین میتھڈ ہے۔ میں کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میرا انوینٹڈ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں نے جو ہے تخلیق کیا ہو۔ یہ تو منجھے ہوئے نامی گرامی علم نفسیات کے ماہر نے کیا، اور پھر جس کو ایکسیپٹنس ملی پوری دنیا کے اندر۔ سیلف امیج سائیکالوجی، سیلف امیج سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کا اپنے ذہن کے اندر اپنے بارے میں جو آپ کی رائے ہے، وہ رائے جیسی بھی ہوگی، بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی پر اثر ہے۔ یعنی گویا ایک پکچر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے، not for someone else۔ کسی اور کے لیے بنائی ہوگی تو مبالغہ آرائی ہوگی نا۔ ایک تحریر آپ کسی اور کے لیے لکھتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں جو اس کی ہیں اپنی جو خامیاں ان کو چھپائیں گے۔ یعنی عام ایک جو پریکٹس ہے اس کی بات کر رہا ہوں، استثنائی کیسز ہیں ان کو کبھی نہیں بحث کیا جاتا۔
تو اپنی خامیوں کو چھپائے گا انسان، اپنی خوبیوں کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرے گا، ایگزیجریشن سے بیان کرے گا۔ ایسے ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت بڑی تعداد ان افراد کی ہے۔ اب ایک تحریر آپ نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ ٹو اینی ون ایلس، آپ نے کسی انسان کو دینے کے لیے نہیں لکھی ہے۔ اب اس میں تو آپ کو اس کام کی ضرورت نہیں ہے نا، ہے نہیں ہے، اب وہ لکھیں گے جو آپ ہیں، بیکاز آپ ویسے بھی جانتے ہیں، آپ کی نس نس جانتی ہے، آپ کا ریشہ ریشہ جانتا ہے، آپ کے ذہن کے ہر ایک کونے کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ آپ کیا چیز ہیں، آپ کے اندر خامی کون سی ہے۔ کچھ چیزیں ہماری کانشیس کے اندر نہیں ہوتی، ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر تو بہرحال ہوتی ہیں، شعور میں نہیں ہوتی، تحت الشعور کے اندر تو بہرحال ہوتی ہیں، لیکن کم از کم یہاں پہ آپ کو ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سیلف امیج سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی اس پکچر کو بدلیں، کہ جو پکچر آپ نے اپنی ذات کے لیے بنائی ہے اس پکچر کو آپ بدلیں، اس پکچر کے اندر جو نقائص ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کر دیں، ختم کر دیں، اور جو اس کے اندر جس طرح کی خوبی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس خوبی کو وہاں پہ آپ دکھا دیں، شو دیٹ، ایگزیبٹ دیٹ۔ جو اچھی کوالٹی، پازیٹیو کوالٹی جو ہے، گڈ کوالٹی جو ہے آپ دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے اندر، آپ اس کے اندر دکھا دیں، شو اٹ۔ اور جو چیز آپ کے اندر ایکسکیوز می، جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ہے اور آپ اس کو جان چھڑانا چاہتے ہیں اس کو نہ دکھائیں، ڈونٹ شو اٹ۔ لیکن یہ جو پکچر ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے تو بنانی نہیں، یہ تو ہمارے ذہن کے اندر بننی ہے، پیپر کے اوپر تو نہیں بننی۔ کہاں پہ بنے گی؟ ہمارے ذہن کے اندر بنے گی، کہ ہم نے کسی پیپر پہ نہیں بنانی۔ اور یہ یاد رکھیں بار بار کہ یہ سیلف امیج کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنے لیے پکچر بنائی جا رہی ہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنائی نہیں جا رہی۔ اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بنائی جا رہی تو آبویسلی اس کے اندر فیک چیزیں، کہ جو لوگ فیک کام کرنے والے ہیں، فیک چیزیں تو یہاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور شاید تو بات یہ ہے کہ ایک اپنی پکچر بنائیں، اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے، ویسے ہمارے ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے سیلف امیج جو ہے، سیلف اپنے بارے میں ایک امیج، ہر ایک انسان کی ایک پکچر ہمارے جن افراد کو ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے کچھ رائے قائم کی بھی ہے، ان کی ایک ایک پکچر ہمارے ذہن کے اندر بنی بھی موجود ہے، آلریڈی سیوڈ ہے۔ ایک پکچر ہماری اپنے بارے میں بھی ہے، اور ہم نے جو اپنے بارے ہماری پکچر بنی ہوئی ہے، ہم نے اس پکچر کی اصلاح کرنی ہے، اس پکچر کی اصلاح کرنی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تھوڑا ایفرٹ مانگنے والا، کنسسٹنسی مانگنے والا، یعنی تسلسل مانگنے والا، کوشش محنت مانگنے والا کام ہے۔ اور پھر جو تصویر ہم بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، یہ تصویر ہمارے تحت الشعور کے اندر، ہمارے سب کانشیس کے اندر جا کے سیو ہو جاتی ہے، اور پھر جو پکچر ہمارے ذہن کے اندر جا کے سیو ہو جاتی ہے، ہم وہی کام آٹومیٹیکلی شعوری اور غیر شعوری طور پہ، ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کوشش، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ در حقیقت ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اور یہ پروگرامنگ جو ہے، یہ پروگرامنگ ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنی پروگرامنگ کرنی ہے۔ اپنی پروگرامنگ ہم بھی دیکھیں نا، پروگرامنگ کے تحت چلنے والی کریچر ہیں ہم، تو ہماری ایک پروگرامنگ ہو جائے گی۔ اس پروگرامنگ نے کہاں پہ رہنا ہے؟ ہمارے کانشیس کے اندر تو رہنا ہی ہے، ہمارے ذہن کے اندر تو رہنا ہی ہے، ہمارے تحت الشعور کے اندر بھی، ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر بھی جا کے اس نے سیو ہو جانا ہے۔ اور جب یہ ہمارے تحت الشعور کے اندر اترتی ہے، اسی وقت یہ افیکٹو بھی ہوتی ہے، اسی وقت اس پہ ہمارا جو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی ایفرٹ لیسلی وہ اس کو
امپلیمنٹ کر دیتا ہے، اس کو پریکٹس کر دیتا ہے۔ یہ اسی طرح کا ہے کہ جیسے کوئی رولز ہیں، کسی کمپنی کے رولز ہیں، اور رولز کے اندر کوئی تبدیلی جب کی جاتی ہے تو نوٹیفیکیشن اوپر سے آتا ہے، اور جب نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ جیسے ہماری عدالتیں جو ہیں، ہماری عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، اور قانون سازی جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ اسمبلیوں کے اندر ہوتی ہے، ہمارے منتخب نمائندے کرتے ہیں، اگر وہ موجود نہ ہوں، بہرحال وہ جو بھی پروسیس ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک قانون سازی کا عمل ہے، اور پھر جب قانون سازی ہو جاتی ہے اس کے تحت جو ہے وہ ڈسپیوٹس جو ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس قانون سازی ہوئی بھی ہے، پہلے کی ہے یا فریش کی گئی ہے، یا اس کے اندر جو امنڈمنٹس کی گئی ہیں، اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک عدالت ہمارے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کی بھی ہے، اور یہ جب سب کانشیس میں جب ایک چیز چلی جاتی ہے تو وہ افیکٹو ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ افیکٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اور جب وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان پریکٹس آ جاتی ہے، اور پھر اس پہ آٹومیٹکلی جو ہے اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہونا ہے، ہم نے جو اپنی نئی پکچر ہم نے بنائی ہے، جو سیلف امیج ہم نے بنایا ہے، یہ سیلف امیج ہمارا افیکٹو ہو جائے گا جو ہی یہ ہماری بات جو ہے ہماری تحت الشعور کے اندر پہنچے گی، اور تحت الشعور تک پہنچانے کے لیے اس پہ بلیو کرنا، اور اس کو اتنی ریپیٹیشن دینا کہ وہ ہمارے گویا کہ اس پہ بلیو کیے بغیر جو ہے کوئی چارہ کار نہ رہے۔ یہ در حقیقت ہمارا بلیف ہوتا ہے، یہ ہمارا یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، تو یہ ہم نے اس پہ اپنا ایمان پیدا کرنا ہے۔ دنیا اس پہ بلیو کرتی ہے یا نہیں کرتی، آپ نے اس جھنجھٹ کے اندر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا آٹومیٹکلی اس پہ بلیو کرے گی۔ پہلے آپ نے خود بلیو کرنا ہے، جب آپ بلیو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ وہی حرکتیں سرزد ہو رہی ہوں گی، کانشیسلی انکانشیسلی، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی ایبسنس کے اندر، کہ جو پھر وہ آپ کی نئی پکچر جو ہے وہ بن جائے گی، اور اسی کے مطابق آپ کی لائف گزرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔